الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب آپ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حافظ سید الجلال دام برکاتہم سے کلام سن رہے تھے، جو ہمارے بہت عزیز دوست اور ہمارا سرمایہ حضرت مولانا سید سلمان ندوی کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہمارے حضرت والا شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا خاص تعلق تھا. ہمارے حضرت والا ان کا کلام بہت پسند کرتے تھے اور حضرت کی موجودگی میں وہ بڑے وجد کے ساتھ کلام سنایا کرتے تھے، بلکہ حضرت نے ان کو کئی بار انعام بھی دیا ہے. انعام سے بہرحال یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو ہم سے جدا ہو گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. آمنو کے بعد اتقوا اللہ ہے. آمنو کے بعد اتقوا اللہ کی ترتیب بتاتی ہے کہ ایمان تب بچے گا جب تقوی ہوگا. آمنو کے فوراً حکم دے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، نفس اور شیطان کے راستے کو بند کرو، کیونکہ نفس اور شیطان اگر تمہارے پاس آتا جاتا ہے ایک دن تمہارے ایمان کو نکال کے لے جائے گا. دنیا میں مرتدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے. ان میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں لیکن ایمان سے فارغ ہیں. آپ ان کی زندگیاں اگر دیکھو گے تو ایسے نہیں ہے کہ رات کو سوئے تھے تو صبح مرتد ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے گناہوں کی زندگی شروع کی، غیر اللہ پر مرتے رہے، گناہوں کی دلدل میں پڑتے رہے، غیروں کے ساتھ یاریاں کی، اپنوں کو چھوڑا، غیروں کے پاس بیٹھے. آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے قلب سے ایمان کو کھینچ لیا. حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے نام ہے ہمارے بزرگوں میں، بہت بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. یہاں بہاول نگر میں بہت تشریف لاتے تھے، اس لیے کہ حضرت بہاولپور میں جو نواز صاحب نے ادارہ بنایا تھا مدرسہ عباسیہ کے نام سے، وہاں کے حضرت شیخ تھے، بڑے تھے. حضرت والد صاحب کی دعوت پر سال میں ایک بار تشریف لاتے تھے یہاں. شمس افغانی رحمۃ اللہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. حضرت کی ایک تفسیر ہے، دروس قرآن ہے، پڑھنے کے لائق ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دشمن وہ ہے جو آپ کا مال کھینچتا ہے، ڈاکو ہے، ڈاکہ مارا، آپ کے جیب سے مال نکال کر لے گئے۔ ایک چور اور دشمن وہ ہے جو آپ کے کپڑے اتار لیتا ہے، اتنا وہ ہے کہ کپڑے بھی نہیں چھوڑتا ہے، گھر سے کپڑے بھی چوری کر لیے، کپڑے لے گیا، تمہارے کپڑے بھی اتروا دی۔ اور ایسے واقعات ہوتے کہ صرف شلوار چھوڑی، سارے کپڑے بھی اتار کے لے گئے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک قصہ ایک ساتھی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ مولوی صاحب سے کسی مسجد میں امامت کراتے تھے، تو سائیکل پر اپنے گاؤں سے شہر آ رہے، راستے میں 2 ڈاکو پڑ گئے۔ ڈاکو نے دیکھا تو مولوی صاحب بس 1 روپے ہی نہیں۔ موبائل فون کا بھی ابھی نیا نیا چلا تو ان سے موبائل فون بھی نہیں۔ تو پتہ ہے کیا کیا ڈاکو نے؟ اس کو لمبا لٹا کے خون کی بوتل نکال دی، خون کی بوتل۔ وہ باہر چھوڑنے لگا، جا مولوی صاحب جا، تو بالکل کوئی شے تیرے کول کوئی نہیں، چلو خون 2-4 ہزار روپے دے بک جائے گا، خون نکال کے لے گا۔ تو کپڑے اتارنا یہ تو ہے قرین قیاس ہے، خون بھی نکال لیتے ہیں، یہ عجیب قصہ ہے۔ کپڑے اتار لیتا ہے۔ پھر ایک دشمن وہ ہے جو تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہیں زخمی کر دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے تمہاری جان لے لیتا ہے، تمہیں بالکل ہلاک کر دیتا ہے۔ اب ہم نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے دشمن ہیں کہ ہماری جان بھی لے لی، فرمایا کہ نہیں، ان سے سب سے بڑھ کر دشمن وہ ہے جو تمہارا ایمان چراتا ہے۔ اس کو آپ کے کپڑوں سے غرض نہیں ہے، مال سے غرض نہیں ہے، جان سے غرض نہیں ہے، جسم سے غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اس وقت بیان کے لیے آئے ہیں، آج نکاح بھی ہے، دوست دور سے دوست آئے ہیں، کسی کو راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، شیطان نے کسی کی گاڑی پنچر نہیں کی، موٹر سائیکل پنچر نہیں کیا، کسی کے ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو یہاں آنے سے نہیں روکا، لیکن یوسوس فی صدور الناس، قرآن کہتا ہے وہ دل میں حملہ کرتا ہے جہاں پر ایمان کی کنجی، جنت کی کنجی ایمان رکھا ہوتا ہے، جنت دنیا رکھی، یوسوس فی صدور الناس، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ رات دن تم مٹی کو رونتے بیٹھتے ہو، تو مٹی کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ پہرے دیتے ہو، اگر مٹی کا یہاں ڈھیر لگا ہو تو رات کو پہرے دیتے ہو کلاشن کوپ لے کر کہ یہ جناب یہ مٹی پڑی کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت میں سونے چاندی کو بے قیمت کر دیں گے، سونا چاندی کے چھتیروں کی طرح، چھتیر جو ہوتا ہے گاڈر چھتیروں کی طرح سونے چاندی کناروں میں پڑا ہوگا، لیکن کوئی ایک آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ جب بے قیمت کر دے گا تو اینٹ پتھر کی طرح ہو جائے گا۔ اینٹ پتھر کتنے پڑے ہوتے ہیں، ہم رات کو پہلے دیتے ہیں، لیکن مٹی قیمتی کب ہے؟ دیہاتی کسان محنت کرتا ہے، اس مٹی میں دانا لگاتا ہے، کھاد دیتا ہے، پھر وہ فصل تیار ہوتی ہے، اب دن کو بھی چکر لگاتا ہے، رات کو بھی چکر لگاتا ہے، یار اجاڑا نہ ہو جائے، اجاڑے کا پرچہ ہوتا ہے، بڑا سخت پرچہ ہے کہ جانور آ کر اجاڑ کے چلے گئے، سخت پرچہ ہوتا ہے میرے دوست۔ شیطان جانتا ہے اس مٹی کی کوئی قیمت نہیں، اگر قیمت ہے تو ایمان کا درخت جس کے دل کے اندر زمین میں لگا ہوا ہے، جس کی اصل اس کے دل میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل چکا ہے، جانتا ہے قیمت ہے کس وجہ سے، ورنہ تو حضرت فرماتے تھے، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کو تم انسان سمجھتے ہو یہ انسان نما جانور ہے، شکل انسانوں کی ہے، لیکن یہ جانور ہے، انسان نہیں۔ انسان وہ ہے جس کو مولانا رومی نے فرمایا کہ آدمیت لحم و شام و پوست نیز، آدمیت اس گوشت کا نام اور شکل و صورت کا نام نہیں ہے، آدمیت جز رضائے دوست نیز، آدمی وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرتا ہے، ورنہ آدمی نہیں ہے۔
ایک بزرگ دن کو لالٹین لے کر تلاش کر رہے تھے، یا کیا دو آدمی، او کتنے آدمی وہ ادھر جا رہے ہو، ہزاروں آدمی تھے، آدمی نظر نہیں آتا؟ یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ قرآن نے کو کا کلا نام بلو مزل، یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو قیمت میرے آپ کی ایمان کی وجہ سے، یا الذین آمنو، مولانا رومی تو فرماتے ہیں ہماری اس ایمان کی اتنی قیمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آسمانوں سے براہ راست ہمیں قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر براہ راست ہمیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، کہاں اللہ کی ذات ہے، کہاں مٹی کے وہ ہے، اور ہمیں اللہ خطاب فرماتے اے ایمان والو۔ معمولی بات نہیں، یا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس ایمان کی وجہ سے قیمت ہے، یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، جانور ہے، جانوروں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، ہمیں بہت دنیا نظر آتی ہے، لیکن قرآن نے کہا کل نام نہ بھی ہے لڑو میاں نہ کرو بھائی، اپنی بات سنو جو بات ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ کہاں موقع ملتا ہے، اگر مل جائے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ، بعد میں پتہ چلے گا آگے جانے کے بعد۔ یاد رکھو میری بات۔ حضرت فرماتے تھے، سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس کوئی آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں دوست فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کبھی ہماری محفل میں آیا تھا، کبھی آیا ہو ملاقات کی؟ کہا نہیں، کہ کاش ایسا ہوتا تو میں مان کے ساتھ دعا کرتا، اس کا کام بن جاتا۔ یہ یاد رکھو، یہ دین کی محفل معمولی نہیں ہوتی، اللہ موقع دے دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بندے کیا کر، اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے تھے؟ جنت۔ کس سے پناہ دے؟ دوزخ سے۔ ہاں میں نے جنت دے دی، دوزخ سے معافی دے دی۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگ تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے، ان کی یہ غرض نہیں تھی بیان سننا یا میں پھر بیٹھنا۔ فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے سب کی بخشش ہے، ہم جو لفا لا یشقا بہم جلیس، سب کی مغفرت ہے۔ میاں کا بہانہ مجھے تو اللہ رحمت ایک بہانہ بھی جو ہے، ایک بہانے ہوتے ہیں، یاد رکھو، ورنہ تو ہمیں تو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے، حالات تو ایسے ہیں، مسجد کے پاس سے گزرتے اذانیں ہوتی، کوئی فکر نہیں مغرب ہو رہی ہے، یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جی مغرب کی اذان ہو رہی، مغرب ہو رہی، اب نمازی کو فکر ہے یار مغرب ہو رہی، جلدی سے کام سمیٹو، میں نے مغرب کی نماز کو جانا ہے، عشاء میں جانا ہے، فجر میں، وہ پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں آگے کوئی پوچھنے والا، کوئی پوچھنے والا۔ ایک ذمہ دار فوت ہوا بابا نگر کا، آج دوست ذمہ دار دوست بھی آئے ہوئے، 10 مربع زمین چھوڑ کے گیا بیٹے کے نام، 10 مربع، ہمارے پاس ایسے بہت کیس آتے ہیں۔ اس کا بیٹے کو میں نے نصیحت کی کہ میں کہ تیرے باپ کے اوپر نمازیں بہت ہیں، نماز نہیں پڑھتا تھا، آخری عمر میں تو شروع کر دی، لہٰذا اس کی نمازوں کا حساب کر، ایک نماز کے 2 سیر گندم 2 کلو، اور 6 نمازوں کی روزانہ دینی 12 کلو گندم، انہیں دی سال دی لا لو گھرے بیٹھے، جب پتہ لگ جائے گا کہ کتنا کچھ دینا پڑنا ہے۔ اگر دین کے پچھلے تو شاید جان چھوڑ جائے، شاید، اگر نہیں دیں گے تو پھنس گیا۔ نمازی انسان جو نماز پڑھتا ہے نماز، نمازی پکا، اس کی بھی فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے نفل، اس کی سنتیں ساتھ لگا کر اس کے فرض پورے کیے جائیں گے۔ اگر خدا راستہ اس کے فرض میں بھی کمی رہ گئی تو وہ بھی پھنس جائے گا، تو بے نمازی کا کیا؟ ہم کہتے کوئی گل نہیں جی کی ویکھی جائے گی، توبہ دنیا کے معمولی کام میں تم ویکھی جائی نہیں کرتے بولو، اور بادل جی آئے نے تو بارشاں ہو رہی ہیں، تو سارے ذمہ دار دوست ہمارے پاس تو سر حضرت دعا کر دو جی فصل سے تیار ہے، بارش ہو رہی ہے، دیکھا تھا نا ویکھی جائے گی، دیکھی جائے گی نہیں، آخر میں ویکھی جائے گی۔ استغفر اللہ، ایمان ہی نہیں بچتا، میں نے بتایا ایمان بچتا بھی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نفس اور شیطان کے راستے کو بند کرو تمہارا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اور پھر اس تقوی پر تمہیں ہم کیا دیں گے؟ اپنی دوستی بھی دیں گے، یعنی ایمان بھی بچے گا اور دوستی بھی ملے گی، ڈبل کام ہے۔ ولایت تمہارے سر پر رکھ دیں گے۔ اللہ کی ولایت کثرت عبادت سے نہیں ہے، اللہ کی ولایت ہے
اللہ کے دشمن سے دشمنی میں، اللہ کے دشمن سے دشمنی۔ کونوا مع الصادقین، اللہ آئے گی کیسے، آسان کیسے ہوگی؟ کہ خود بھی زور لگاؤ، سچوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ خود بتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے نماز کے لیے نماز بہت بھاری ہے، نماز بھاری ہے، لیکن کہا جماعت کے ساتھ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اللہ غور کر کے بس امام دے پیچھے ہو، اب آگے سارا امام سب کرے گا، بس تو ساتپن کے پیچھے پیچھے چل دے رہا ہوں۔ اگر تم سے کوتاہی ہو بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایمان سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح انجن صحیح چلتا رہے تو ڈبے کے اندر دھول دھپا آتا رہے تو منزل پہ لے جائے، انجن ہی فیل ہو جائے تو ڈبے کی تو پہنچے۔ اس لیے امام پر سجدہ صاحب آ جائے تو سب کو کرنا پڑتا ہے، لیکن مقتدی ایسی غلطی کر لے تو امام پر کچھ نہیں، کوئی سجدہ صاحب نہیں، اس لیے آسان ہوگا۔ برقو مع الراکعین، تو کہا کہ تقوی آسان کیسے؟ کونوا مع الصادقین، متقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو، تقوی آسان ہو جائے گا، ہمت آ جائے گی، تم میں ہمت آ جائے گی، شیروں کے ساتھ رہو گے شیر بن جاؤ گے، ورنہ گدڑوں میں تو رات دن تم رہتے ہو تو گدڑ ہی بنے ہوئے، چاہے تم انسان ہو بننے کا ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صحبت نہیں ہے۔ حضرت الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ کاندلہ کے تھے، جہاں کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ، بلکہ ان کے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سفر کر رہے تھے تو ایک بستی میں گئے تھے، یہ مغرب کا ٹائم تھا، تو پہلے چلے گئے حضرت مسجد میں، دیکھا کہ ایک مسجد ہے، وہ ایران کی بڑی چھوٹی سی مسجد ہے، گاؤں ہے، ٹھیک ٹھاک گاؤں ہے، جا کر چھپائی چھوئی کی، مصلی وصلی جاڑا، تو مغرب کی اذان دی تو ایک بندہ آ گیا، نے کہا یار یہاں اتنی بے رونقی ہے کہ ایک آدمی، وہ کہتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے، خان صاحب ہے، تو خان صاحب ہے، وہ پٹھان ہیں جو بڑے ہیں یہاں کے ذمہ دار، لینڈ لارڈ جو ہیں وہ خان صاحب ہیں، تو بس وہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے، نہ وہ خود آتے ہیں کبھی مسجد میں، نہ کچھ، میں کبھی کبھار آ جاتا ہوں، میں نے اذان کی آواز سے کبھی کوئی مسافر ہی آیا ہوگا، مغرب کی نماز ہو کر پڑھ کر کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو، پاس چلے، خان صاحب سے کہا، دیکھا تو خان صاحب شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، دو کنجریاں پاس بیٹھی ہیں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی عشاء کی نماز میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، کہتے میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، انہوں نے کہا ویسے ہی آ جاؤ، اللہ والوں کی بھی عجیب ہوتا ہے طریقہ، کہا ویسے ہی آ جاؤ، آ تو جاؤ، آ تو جاؤ، انہوں نے کہا اچھا، کہا ہاں ہاں میں عالم ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تو آ جا، بس کوئی بات نہیں، کپڑے صحیح نہیں تو میں وضو کر لے، میں وضو کر لوں، وضو تو آتا ہی تھا۔ میں نے کہا اچھا، گھر گیا تو انہوں نے کہا یار جب جانے ہی مسجد ہے تو میرے پاس کپڑوں کون سی کمی ہے، تو جلدی سے اس نے پانی بہایا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا اس کے گھر میں جو اس کی بیوی تھی پٹھانی، 3 سال سے شادی تھی لیکن کبھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کو دیکھا بھی نہیں کیونکہ اس دوسرے کام میں لگا ہوا، حضرت اس کو مسجد میں لے گئے، حضرت نماز پڑھی، ایک اللہ والے تھے، کہتے ہیں متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، من صلی خلف تقی کانما صلی خلف نبی، نماز پڑھی، نماز پڑھ، اللہ تیرے دربار تک تو میں لے آیا ہوں، آگے تو پھڑ لے، آگے تو پھڑ لے، ہاں یعنی تھوڑی دیر کی صحبت ایک اللہ والے کی ملی، تھوڑی دیر کی آنکھیں کھل گئی، جزاک اللہ کے چشم بات کر دی، مرابا جان جا ہمراہ کر دی، جزاک اللہ کی میری آنکھیں کھول دی اور میرا دل مولا کی طرف متوجہ کر دی۔ جاتے ہی شراب کی بوتلیں توڑی، کنجریوں کو بھگایا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی تو اس کو اتنی حسین و جمیل مان جیسے حور آسمان سے اتر آ گئی، کیونکہ پہلے حرام چشمہ شیطان نے چڑھایا تھا تو اس کو حرام کاری والی، بدکاری والی ایک خوبصورت معلوم ہوتی تھی اور جو حلال کی کوئی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب وہ شیشہ اتر گیا تو حقیقت واضح ہی اس کو ایسے لگے جیسے کوئی حور ہے، پہلے تو اس سے معافی مانگی کہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر اللہ نے اس
خان صاحب کو مقام دیا کہ اپنے بلیوں اور دوستوں کے اندر آدمی کو شامل کر، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ تھوڑی دیر کی صحبت تھوڑی نہیں ہوتی، یہ تھوڑی دیر کی صحبت منزل پر پہنچا دیتی، کبھی تھوڑی ہوتی۔ یہاں کوئی چیز تھوڑی نہیں، یہ انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن لگ جائے تو کہ دیر کتنی لگتی ہے، کام کتنا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں انجیکشن لگا دو، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہفتہ دوائی کھاؤ یا انجیکشن لگوا دو، ان کا انجیکشن لگا دو تو اسی تکلیف اور اس انجیکشن میں ہفتے بھر کی دوائی کا کام ہو جائے گا۔ ابھی صحبت ایسی ہوتی ہے، یہ تھوڑی قلیل تھوڑی سی بھی ہوتی، کونوا مع صادقین، وہ قلیل نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان کسی اللہ کے پیارے کے پاس، اللہ کے دوست کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جاتا ہے، دل کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، خالی نہیں جاتا۔ اور پھر سب سے اہم بات، مولا کے ہاں نام درج ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم جلسا لا یشقا بہم جلیسہم، بھائی یہ جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی شقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیاروں کے پاس بیٹھے ہیں، جو میرے پیاروں کے پاس بیٹھے ہیں وہ بھی میرے پیارے ہیں، دونوں مسئلہ دیکھیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے بزرگ شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ عطا فرمائے، جن کے فیضان، جن کی روحانیت چل رہی ہے، قیامت تک چلتے رہیں گے، قیامت تک۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم السلام کا قصے کو سامنے رکھ کر کہ ابراہیم السلام کو اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو دوست جب ایک دوست دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا دوست اپنے دوست کا ذکر زندہ رکھتا ہے نا۔ ابراہیم السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دوست ہوں یا اللہ میرے دوست ہے، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میرا جو دوست ہے تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ پچھلوں میں بھی، آنے والی جو لوگ ہیں، آنے والے آخری امت، اس میں بھی میرا تذکرہ زندہ رکھنا۔ تو رسول اللہ نے درود ابراہیمی لے لیا، نماز پوری نہ ہو جب تک کہ ابراہیم کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ دوست چلا جاتا ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے جو مولا پر مر گئے، مولا پر فدا ہو گئے، آج دنیا سے چلے گئے، آج بھی نام ان کا زندہ ہے، کام ان کا زندہ ہے، نام لینے والے زندہ ہیں۔ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، دنیا سے گئے، آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے کام سے اپنا کام بناتے ہیں، ان کے کام کو آگے آپ پورے علم، روحانیت، اس میدان میں جہاں بھی دیکھ لو، پہلو کی داستانیں، اہل دل کی داستانیں ہمیں سبق دیتی ہیں کیسے زندگیاں بسر۔ صحابہ کرام دیکھو، صحابہ کرام کا ایسے تذکرہ جیسے کل کی بات ہے، 1500 سال ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ مولا پر فدا ہوئے، رسول اللہ پر فدا ہوئے، اور رسول اللہ کی رسالت ہمیشہ کے لیے، مولا کی جنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے خدائی ہمیشہ کے لیے، تو جو ان پر فدا ہو گئے، آج ان کا ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے، ایسے سامنے ہیں، بچے کے سامنے، ہر ایمان والا ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کل پرسوں کا یہ کوئی قصہ ہے، حالانکہ 1500 سال ہو چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر مرے تھے انہوں نے، اس دوست نے اپنے دوستوں کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔